باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو بھائیو اب جو بات ہو رہی ہے، اب جو بات نکل رہی ہے، اب جو بات پھیل رہی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب پی ٹی آئی سیٹ جو ہے وہ کو اسمبلیاں تحلیل نہ کرے، یہ کرے وہ کرے فلاں کرے امکان کرے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے پرویز الہی صاحب کی۔ پرویز الہی صاحب کے متعلق خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے انصافیین کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی، ٹھیک ہے۔ جبکہ مجھے جہاں تک میں پرویز الہی یا چودھری برادران کی سیاست کو سمجھا ہوں، دیکھا ہوں، پرکھا ہوں، مجھے یہ لگا ہے کہ پرویز الہی اور مونس الہی اس موڑ پر، اس موقع پر کسی بھی صورت یہ نہیں کریں گے کہ کپتان کے فیصلے سے روگردانی کرے، کپتان کے فیصلے کو وہ نہ مان لیں، کیونکہ ایسا کرنے سے انہوں نے پہلے والوں کا حال دیکھ لیا ہے کیا ہوا ہے۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات، انہوں نے سیاست میں زندہ رہنا ہے۔ پرویز الہی صاحب اپنی سیاست کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مونس الہی صاحب کے سامنے ابھی پوری سیاست پڑی ہے۔ مونس الہی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے شانہ بشانہ چلے، خان صاحب کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملایا انہوں نے، کوئی جو مرضی کہتا رہے، جیسا مرضی کہتا رہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ میں بہت سے بندوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ پرویز الہی صاحب عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو، انصافیوں کو اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کا کیا فائدہ بتائے گی۔ کوئی ایک فائدہ ہو جو وہ بتا دے۔ جبکہ اسمبلی تحلیل کرنے کا توڑنے کا فائدہ 1001 میں بتا دوں گا آپ کو۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب صوبائی اسمبلی پنجاب تحلیل کر دیں گے، توڑ دیں گے، جو کہ شنید ہے، جمعرات کل یا پرسوں یا زیادہ ہفتے تک یہ اسمبلیاں توڑ دی جائے گی۔ اسمبلیاں توڑنی ہے، استعفے نہیں دینے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ اسمبلیاں توڑنے میں اور استعفے دینے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر استعفے دیے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد الیکشن ہوئے، 2/3 اکثریت میں مل گئی، سارا کچھ ہو گیا، پھر وہ اسمبلی جو ہوگی اگلی اسمبلی کی مدت تک ہوگی، یعنی کہ 3 ماہ یا 4 ماہ تک۔ اگر اسمبلی توڑی، اسمبلی تحلیل کی ساری اور سارے الیکشن ہوئے، تو پھر وہ جو اسمبلی ملے گی وہ 5 سال کی مدت تک کے لیے ہوگی، 5 سال کی مدت کے لیے۔ اب 4 سال ہو گئے ہیں تقریباً، بلکہ 4.25 سال ہو گئے ہیں۔ اگست میں 18 اگست کو ان کا آخری دن ہے، نومبر کی اب 30 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، 6 مہینے 8 مہینے رہ گئے ہیں۔ وفاق میں گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی، وفاق مانے پنجاب اور کے پی کے کی راہ میں روڑیت کر رہے ہیں۔ وفاق جو ہے وہ کے پی کے کا 120 ارب پلس کا مقروض ہے۔ وفاق جو ہے وہ فنڈ منصوبہ جات کے لیے نہیں دے رہا۔ وفاق کی وجہ سے بہت سے منصوبے ترقیاتی جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں، کشمکش چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، جنگ چل رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تو ہمارا جو نیریٹو ہے، ایک جو ہمارا بیانیہ ہے کہ ہم اس گلے سڑے گندے نظام کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، ایک تو وہ کلیئر کٹ ہو جائے گا۔ دوسرا سب سے بڑا اخلاقی طور پر جو ہوگا وہ یہ کہ خان صاحب کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، کے پی کے میں تو 2/3 اکثریت سے گورنمنٹ تھی۔ کے پی کے میں کچھ نہ کچھ کام بھی کیے انہوں نے، پنجاب میں بھی کسی حد تک کیے ہیں، لیکن وہ اوور شیڈو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود کپتان نے اس نظام سے نکلنے کا فیصلہ، جرأت مندانہ فیصلہ کیا جو صرف کپتان ہی کر سکتا تھا۔ تو اسمبلیوں نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، ہر صورت اسمبلیوں نے تحلیل ہو رہی ہونا ہے، جو مرضی آپ کر لیں، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ صورتحال کوئی نہیں ہے۔ پھر اس سے کیا ہوگا؟ پنجاب اور کے پی کے میں انشاءاللہ کپتان کی گورنمنٹ بن جائے گی 2/3 اکثریت سے،
ٹھیک ہے، چودھری پرویز لائی اور مونس لائی کے ساتھ ہی ملیں گی، ان کو ڈیسٹ کیا جائے گا کہیں پہ، سیٹ ڈسٹبن کے نام پر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب جنرل الیکشن چاہے اگست 2023 میں ہو، نومبر 2023 میں ہو یا کبھی بھی ہو، کپتال کی گورنمنٹوں کے اندر ہوگے، پنجاب کی گورنمنٹ کے اندر ہوگے، جب فل فلیج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی تو پھر آپ سوچیں ذرا کیا ہوگا۔ پھر جب اسمبلیاں ٹوٹے گی تو نون لیگ کے تو 180 172 ایم پی ایس ہے، ان میں سے بھی ایم پی ایس ٹوٹیں گے، یہ بات میری لکھ لیں۔ کے پی کے میں صورتحال یہی ہوگی، سندھ اسمبلی کے ارکان نے تو استعفے خرم شیر زمان خان کے پاس جمع کرا دیے ہیں، 5-6 مہینے 8 مہینے کے اقتدار کی قربانی دے کر، ٹھیک ہے، اور انتہائی شاندار قسم کا پتہ کھیل کر کپتان نے ان کو بن گنی میں دھکیل دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا رارا سلاؤن، میاں جوین لطیف، احسن اقبال، وہ اللہ آپ کا خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، نون لیگ کے دوسرے رہنما، یہ کہتے تھے کہ خان صاحب استعفے دے دے، پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی توڑ دے تو ہم الیکشن کرا دیں گے جنرل، یاد ہے نا، کہتے تھے نا، انہوں نے بیانیہ لایا تھا نا یہ۔ اب وہ خان صاحب استعفے بھی دے رہے ہیں، اسمبلی بھی توڑ رہے ہیں، تو اب ان کا دین ہے۔ پھر الیکشن کمیشن جو کہ نون لیگ کے گھر کی بندی بنا ہوا ہے، لونڈی بنا ہوا ہے، غلام بنا ہوا ہے، وہ 480 سیٹوں پر الیکشن کرائے گا پہلے، جس کے لیے اس نے 22 ارب روپے کی نباد وفاقی گورنمنٹ سے کر دی ہے۔ پھر 4 مہینوں بعد دوبارہ جنرل الیکشن کرائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے بیان دیا تھا کہ ہم جتنی سیٹیں خالی ہوئی تو اتنی سیٹوں پر الیکشن کروا دیں گے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو عہدے سے مستعفی کر دیا گیا، عہدے سے ہٹا دیا گیا، فارغ کر دیا گیا، کیونکہ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے 480 سیٹوں پہ الیکشن کرانا اور اس کے بعد 4 مہینوں 5 مہینوں بعد پھر جنرل الیکشن کرانا۔ اس وقت ساری کی ساری گیم، ساری کی ساری صورتحال، ساری کی ساری بازی الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کپتال کی جیب میں ہے، پی ٹی آئی کی جیب میں ہے۔ یہ جو انصافیت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے، ہمیں رہنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے تم کہاں ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یار یہ کیوں جو ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے وہ رائے ہے، بالکل درست ہے، ہونی بھی چاہیے، ایک جمہوری پارٹی اسی طرح ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہم انصافی جو ہے وہ بولتے ہیں، ہم انصافی جو ہے اپنی رائے رکھتے ہیں ذاتی، ہم انصافی جو ہے وہ نہیں ہے جو فیصلہ ہو گیا تو اس پہ من، لیکن اس موقع یہ وہ موقع ہے میرے بھائیوں، دوستوں، جگروں، کہ کپتال کے فیصلے کو اون کرنا ہے، بغیر کسی نہیں تو لال کے، بغیر کسی ہیلے بہالے سے، بغیر کسی نقطۂ نظر سے، بغیر کسی وجہ کے کپتان نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ آمدن صدقہ ہے، وہ نہیں مان لے تو اب اسمبلیاں انشاءاللہ ہفتے اتوار تک آپ کو خبر مل جائے گی کہ اسمبلیاں توڑنے کے فریم ورک پر کام شروع ہو چکا ہے، عمل تو ہو چکا ہوا ہے، ہفتے اتوار تک سوار تک آپ کو یہ خبر مل جائے گی کہ اسمبلیاں توڑ دی گئی ہے۔ الیکشن کی تیاری شروع کرو، اپنے اپنے حلقے میں جاؤ، عوامی رابطہ شروع کرو، کینڈیڈیٹ جو ٹکٹ ہولڈر ہے، جو ٹکٹ کے امیدواران ہیں، جو ٹکٹ کے خواہش مند ہیں، ٹھیک ہے، عوامی رابطہ مہم اپنی شروع کرو، اب بھی موقع ہے، ہم نے کپتان کے ساتھ جڑنا ہے، کپتان کو 2/3 اکثریت پنجاب سے دلوانی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے سے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یاد رکھیں کپتان اپنی کمپین کر چکے ہیں آلریڈی، کپتان کے ووٹ بن چکے، عام نے صرف
گھر گھر جا کر پیغام دے لیں اور کچھ نہیں کرنا آپ نے۔ تو اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، شاد آباد رکھے۔ ان باتوں پہ غور کیجئے گا لازمی۔